سبسکرائب کریں ہمارا چینل التذکیر اور ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دبائیں بیل آئیکن۔ الحمد للہ رب العالمین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وذریاتہ أجمعین۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ صدق الله مولانا العلي العظيم۔ حضرات علماء کرام، طلبہ عزیز، اور اس مبارک مجلس میں تشریف فرما سبھی حاضرین گرام قدر، سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ جب بھی کوئی اہم کام پیش آتا تو آپ اللہ تعالی کی حمد و ثنا فرماتے اور ساتھ میں اس کام کے مناسب قرآن کریم کی آیات تلاوت فرماتے تھے۔ اور حدیث کی کتابوں میں یہ بات منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاجت کے وقت ایک خطبہ پڑھتے تھے، اور اس حاجت سے مراد عقد نکاح ہے، تو جسے ہم خطبہ نکاح سے تعبیر کرتے ہیں، اس کو حدیث میں خطبۃ الحاجہ کہا گیا ہے۔ یہ اس جانب اشارہ بھی ہے کہ یہ عمل تعمیر انسانیت کے لیے بہت ہی ناگزیر ہے، گویا اہم ترین ضروریات میں سے۔ تو جب اہم ترین ضروریات میں سے ہیں
تو مناسب ہے کہ اس کے جو تقاضے ہیں اور جو ذمہ داریاں ہیں ان کی طرف بھی بر وقت تنبیہ کر دی جائے۔ اسی لیے خطبے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عموماً 3 آیتیں تلاوت فرماتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، چوتھے پارے کے دوسرے رکوع کی آیت ہے، اور یا ایھا الناس اتقوا ربکم سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، اور یہ جو آیت آپ کے سامنے ابھی ہم نے پڑھی سورہ احزاب کی آخری رکوع کی آیت۔ ان تینوں آیتوں میں قدر مشترک یہ ہے کہ بھائی اللہ سے ڈرو، یہ تینوں آیتوں میں۔ کیونکہ یہ ساری ہدایت اور اصلاح کی بنیاد ہے کہ آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر اور خشیت پیدا ہو جائے، تو اس کا سب سے بڑا اثر یہ ظاہر ہوگا کہ وہ حق تلفی سے بچے گا، ڈرے گا اللہ تعالیٰ سے، اور اپنی معاشرتی زندگی میں بھی کوئی ایسا کام نہیں کرے گا کہ جس کی وجہ سے آخرت میں اسے جواب دینا بھاری پڑ جائے۔ تو تقوی کا تعلق صرف اسی سے نہیں ہے کہ آدمی گناہ سے بچے، پوری طرح عبادت کرے، بلکہ اس سے بھی اس کا تعلق ہے کہ ہماری ذات سے، ہمارے عمل سے، ہماری زبان سے کسی کو گرانی نہ ہو جائے، خواہ مخواہ تکلیف نہ ہو جائے۔ چنانچہ جو لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں، ان کی جو صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی 5ویں پارے میں، بلکہ 4تھے پارے میں، ان میں کیا ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خرچ کرتے ہیں خوشی کے حال میں بھی اور تنگی کے حال میں بھی۔ اب اس خرچ کرنے کے اندر صدقہ خیرات تو داخل ہے ہی، جسے ہم صدقہ خیرات سمجھتے ہیں۔ اس کا اولین مصداق اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، جو تمہارے ماتحت ہیں ان پہ اپنے خرچ کی ابتدا کرو، اس لیے کہ ان کی ذمہ داری تمہارے اوپر ڈال دی گئی۔ ہم یہ کہا کرتے ہیں کہ نکاح کی مجلس میں شوہر صرف ایک جملہ کہتا ہے، میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا، مگر یہ اتنا بھاری جملہ ہے کہ پتہ نہیں کیا کیا قبول کر لیا اس نے۔
ابھی ہمارے ہاں ایک اعزا میں ایک جوان کی شادی طے ہوئی اگلے مہینے میں، تو یار دوستوں میں واٹس ایپ پہ چلا دیا کہ فلاں کی گرفتاری کا وارنٹ کٹ چکا ہے اور گرفتاری پکی ہے، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ گرفتاری کے بعد پیش آنے والے احوال کو جھیلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگ ڈر گئے کہ پتہ نہیں کیسا وارنٹ چلا۔ سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ سے پوچھا نکاح کیا ہے؟ فرمایا سرور شہرین، 1 مہینے کی خوشی ہے بس، ہنی مون ہے بس، کہ پھر کیا ہے؟ فرمایا ثم کسر ظہرین، پھر تو کمر توڑ ہے۔ ابھی تو اپنے ہی خرچہ پورا نہیں ہو رہا تھا، بیگم کے بھی اٹھاؤ۔ فرمایا پھر کیا ہے؟ فرمایا ثم غموم دارین، پھر تو زندگی کا روگ لگ گیا، اب بچے ہو گئے ان کی فکر کرو، پھر ان کے بچے ہو گئے تو ان کی فکر کرو، لمبا کام ہے۔ تو شریعت نے ذمہ داری کس پہ ڈالی؟ شوہر پر ڈالی۔ سارا خرچہ شادی کا از اول تاخیر اور بعد میں بھی شریعت میں کس کے اوپر رکھا گیا ہے؟ لڑکے پر ہے۔ یہ تو ہمارے معاشرے میں الٹا ہو گیا ہے کہ لڑکے جو ہیں نکھٹو بن گئے، اور یہ بڑی بے غیرتی کی بات ہے کہ لڑکا ہونے کے باوجود لڑکی یا لڑکی والوں کے مال پر نظر رکھے۔ اس سے زیادہ ذلت کی بات کسی بھی جوان کے لیے اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ بھائی تم جوان کس کام کے ہو؟ وہ تو بیچاری کمزور ہے، لڑکی والے بھی کمزور ہیں، تم ان پر دھونس جما رہے ہو کہ ہم نے تمہاری بیٹی کے لیے رشتہ منظور کیا لہذا یہ دینا پڑے گا، فہرستیں چلی جا رہی۔ اگر نہیں منظور کرو گے رشتہ کینسل ہو جائے گا، یہاں تک حالات۔ یہ تو بڑی بے غیرتی کی بات، اسلام اس بے غیرتی کو ہرگز قبول نہیں کرتا۔ بلکہ ایک ضعیف روایت میں یہ مضمون ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی عورت سے اس کے مال کی وجہ سے نکاح کرے تو وہ مرے گا نہیں جب تک کہ فقیر نہ ہو جائے، نعوذ باللہ۔ تو شریعت کیا کہتی ہے؟ تم نے جب یہ کہا کہ میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا تو اس کی ساری مالی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، مہر بھی تمہیں دینا ہے، کھانے پینے کا خرچہ بھی تمہیں اٹھانا ہے، پہننے اوڑھنے کا بھی خرچہ دینا ہے، رہنے کا بھی انتظام کرنا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ تمہاری وسعت کے مطابق، وسعت سے زائد نہیں، مگر کرنا تمہیں ہی ہے۔ تو جب آدمی متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، تو لازماً مہر کی ادائیگی کی فکر کرے گا یا نہیں کرے گا؟ بتائیے۔ لازماً ان کے ضروری اخراجات کی کفالت کی ذمہ داری اٹھائے گا یا نہیں اٹھائے گا؟ یہ متقین کی صفات میں پہلی صفت یہ ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء،
اس میں ہر طرح کے خرچے شامل ہیں۔ پھر کیا فرمایا؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ متقین میں کون لوگ ہیں؟ جو غصے کو پی جانے والے ہیں۔ ہمارے ہاں اردو میں مثل مشہور ہے کہ کمزور پر غصہ زیادہ اترتا ہے، نزلہ جو ہے عضو ضعیف پر پڑتا ہے۔ تو اب کوئی اور تو ہے نہیں گھر میں کمزور بیوی سے زیادہ، لہذا میاں صاحب کو غصہ کسی اور پر آئے گا، اترے گا بیگم پر۔ لڑائی باہر کسی سے کر کے آ رہا ہے اور اندر آ کر ذرا سے کھانے میں کمی ہو گئی، نمک تیز ہو گیا، نمک کم ہو گیا، وقت پہ نہیں ہوا، تھوڑی دیر ہو گئی، بس دیکھیے جلال کا عالم۔ معلوم ہوتا ہے ساری مردانگی اسی میں ہے کہ بیگم پہ اتارو۔ اگر تقویٰ ہوگا تو ہرگز ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ اس میں یہ صفت ہوگی الکاظمین الغیظ، غصے کو پی جائے۔ اور جو آدمی غصے کو پی جائے اور ناگواری کے باوجود اس کے تقاضے پر عمل نہ کرے، اس سے بہتر کسی کی معاشرتی زندگی گزر نہیں سکتی۔ یہ تجربہ ہے۔ اور اگر غصے پر کنٹرول نہیں ہے تو اس کی معاشرت کب ختم ہو جائے پتہ نہیں۔ اس لیے تقوی والا آدمی خاص طور پر گھریلو معاملات میں بے جا غصہ کرنے سے بچے، تب وہ تقوی کے تقاضے پر عمل کرے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ نکاح کے اندر قربانی لڑکا نہیں دیتا ہے، لڑکی دیتی ہے۔ لڑکا تو اپنے گھر ہے، بتائیے، اپنے ماں باپ کے پاس ہے، بھائی بہنوں کے پاس ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ہے، اپنے وطن میں کہیں نہیں جا رہا۔ لیکن اس آپ کی بیوی نے آپ کی خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑا، بھائی بہنوں کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، بسا اوقات اپنے وطن کو چھوڑا۔ جس وقت یہ رخصت ہو کر کے بچی ماں باپ کے گھر سے چلتی ہے، ماں باپ کے دل سے پوچھو کیا گزرتی ہے ان پر۔ گویا ڈولی نہیں جا رہی، جنازہ جا رہا ہے، دل پر ایسی سخت کیفیت ہوتی ہے۔ اس نے وہ قربانی دی اور آپ ذرا ذرا سی بات پر اس کا حوصلہ توڑ رہے ہیں، اس کو تانے دے رہے ہیں، اس کے دل کو آپ مزمحل کر رہے ہیں، غمزدہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس کی دلداری نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ آخر وہ بھی تو کسی ماں باپ کی بیٹی ہے، کسی بھائی کی بہن ہے، کسی کی آنکھ کی تاری ہے، جگر کا ٹکڑا ہے۔ جیسے ہم اپنی بہن کے ساتھ اس کے سسرال والوں کی طرف سے کوئی ناگوار بات برداشت نہیں کرتے، اسی طرح ہمیں کبھی تنہائی میں اپنی بیوی کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ ساری خرابی کی بنیاد یہ بیجا غصہ ہے۔ کتنے گھروں کے احوال ہم جانتے ہیں
کہ میاں صاحب کا منہ پھول گیا طوطے کی طرح تو کئی دن پھولا ہی ہوا ہے، سیدھے منہ بات نہیں کر رہے. وہ بیچاری منا رہی ہے، منت کر رہی ہے، کبھی معافی بھی مانگ رہی ہے، میاں صاحب سیدھے منہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. بظاہر دیندار، بڑے نمازی بھی ہیں، پرہیزگار بھی اپنے کو کہلاتے ہیں، تسبیح بھی ہر وقت ہاتھ میں ہے اور دین کا کام بھی کرتے ہیں. گھر والوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے. ارے بھائی وہ تو ہے ہی عورت، آپ اسے پوری طرح اپنا ہم مزاج بنا لیں کہ کوئی بات ناگواری کی پیش نہ آئے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. اسی کے ساتھ زندگی تمہیں گزارنی ہے، نبھا کر کے گزارنی ہے. اس لیے پیغمبر علیہ السلام جھنجھوڑ رہے ہیں ذرا متقی بن کے رہو تو الکاظمین الغیظ والی صفت ہوگی تو تمہاری زندگی شاندار گزرے گی. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. کہنا تو آسان ہے لیکن نبھانا مشکل ہے. طلاق کے کتنے واقعات جو پیش آتے ہیں وہ بیجا غصے کی وجہ سے پیش آتے ہیں اور ہمارے ہاں دارالفتہ میں چلے آ رہے ہیں روتے ہوئے. صاحب غصے میں دے دی، بھئی ظاہر ہے غصے میں دی جاتی ہے طلاق، کوئی پیار میں تھوڑی پلیٹ میں سجا کے دیتا ہے، غصے میں دیتا ہے. حضرت اقدس مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ بیانات میں سنایا کرتے تھے، بیگموں کی قدر کرو، بیگموں کی قدر کرو، چلی جائے تو دن میں تارے نظر آ جائیں گے. کہ ایک صاحب نے غصے میں آ کے طلاق دے دیا، چلے گئے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اس نے بچے بھی چھوڑ دیے کہ تم ہی پالو انہیں. اپنے ڈھنگ پہ روٹی بن پا رہی ہے، ادھر وہ کرے تو وہ چیخے، وہ روئے، اس کو دودھ پلائیں تو کیا کریں. تو پتہ چل گیا کہ بیگم گھر میں کن کن چیزوں کو سنبھال رہی تھی. اگر اس سے کوئی ناگواری کی بات پیش آ جائے تو صبر کر لو. تم مرد کس کام کے ہو اگر صبر نہیں کر سکتے؟ اگر اس وقت کوئی بات ناگواری کی آ گئی تو کبھی ایسی بھی تو بات آئے گی کہ جس میں تمہارے ساتھ انسیت اور ہمدردی کا معاملہ بھی تو ہوگا. تو ازدواجی زندگی شاندار گزرے اس کے لیے الکاظمین الغیظ لازم اور ضروری ہے. اور یہ پیدا کب ہوگی؟ تقوی سے. اس لیے 3 آیتوں میں تقوی کی یاد دہانی کی گئی کہ بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہو، متقی بن کے رہیو. اچھا غصہ تو جا بیجا ہر طرح کی بات پر آ جاتا ہے، کبھی خواہ آ جاتا ہے، کبھی وجہ سے آتا ہے، دونوں باتیں. لیکن اگر بالفرض غلطی ہو بھی گئی، مان لو ہو گئی غلطی، تسلیم کر لو کہ بیوی سے غلطی ہوئی ہے، اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا والعافین عن الناس. یہ نہیں کہ غلطی ہو گئی تو اسی لے کے بیٹھ گئے. ارے بھائی درگزر کرو، ختم کرو، پچھلا معاملہ ختم کرو، اگلا ٹھیک کرو. اس کا نام ہے عفو درگزر. اللہ اکبر. یہ آسان کام نہیں ہے، لیکن جو اپنی زندگی کو اچھا بنانا چاہتا ہے اسے
ہر مرحلے میں عفو و درگزر کو اختیار کرنا پڑے گا، صرف بیوی کے معاملے میں نہیں، ہر معاملے میں۔ پیچھے مت پڑ جاؤ، کسی نے آپ کو ستایا تو ہر وقت روتے رہو اسی کو، یہ کیا بات، ختم کرو۔ کسی نے تمہارے پیسے مار لیے، معاف کر دو، ختم۔ یہ دعا کرو کہ اللہ تعالی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کسی امتی کو، مرد ہو یا عورت، میری وجہ سے گناہ میں سزا میں مبتلا نہ کرے، اور مجھے بھی حضور کے کسی امتی کی وجہ سے سزا میں مبتلا نہ کرے۔ یہ دعا کرو، مزے میں رہو گے۔ دنیا میں کتنے دن رہنا ہے جو انتقام کی فکر میں چلو۔ ایک بزرگ کا مقولہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عافیت کا بڑا حصہ عفو درگزر میں رکھا ہے۔ جو عافیت والی زندگی گزارنا چاہتا ہے وہ عفو درگزر کو اپنا معمول بنا لے، ٹینشن ہی ختم ہو جائے گی۔ اور بیگم سے تو عفو درگزر بدرجہ اولیٰ ہے، وہ آپ کی رفیقہ حیات ہے، آپ کے بچوں کی پرورش کرنے والی ہے، آپ کے گھر کو سنبھالنے والی ہے۔ جو کام کرتا ہے غلطی تو اسی سے ہوتی ہے، معاف کر دو۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، یہ سب صفات کس کی بیان ہو رہی ہیں؟ متقین۔ اور فرمایا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ سمجھے کہ میں بدلہ لے لوں گا تو اچھا بن جاؤں گا۔ ایسا شیطان جو ہے پمپنگ کرتا ہے، میری کیا غلطی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آدمی اللہ کی نظر میں محبوب بن جائے، یہ بڑی بات ہے۔ اور محبوب کب بنے گا؟ جبکہ محسنین میں شامل ہو جائے، جب محبوب بنے گا۔ اور ظاہر ہے کہ محسن وہ ہے جو ہر معاملے میں جو بہتر سے بہتر مظاہرہ ہو سکتا ہے اس کو اختیار کرے، وہ محسن ہے۔ معاشرت میں بہترین شوہر ہونے کا مظاہرہ کرے۔ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وأنا خیرکم لأہلی۔ کیا بہترین بات ارشاد فرمائی، قربان جائیے۔ کیسی سنہری ہدایت ہے۔ تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کی نظر میں اچھا ہو، اور فرمایا میں اپنے گھر والوں کی نظر میں سب سے اچھا ہوں۔ بھائی باہر والے تو کہی دیں گے کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے، یہ لمبا کرتا پہنتا ہے، لمبی داڑھی ہے، یہ جماعت میں جاتا ہے، یہ بڑا عالم ہے، یہ بڑا خطیب ہے، یہ فلاں دھماکہ ہے، کہہ دیں گے۔ جو 24 گھنٹے ساتھ رہتے ہیں ان کی گواہی افضل ہے کہ ہمارے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے۔ یہ کر کے دکھایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم اور پیغمبر علیہ السلام ساتھ کھانا کھاتے ہیں، اور میں کوئی ہڈی چوس کے رکھ دیتی ہوں تو حضرت اس کو اٹھاتے اور جہاں میں نے منہ لگایا تھا وہیں سے نوش جان فرماتے تھے تاکہ میرے دل کو ٹھنڈک ملے کہ حضرت مجھ سے محبت کرتے ہیں۔
کیسی بڑی بات ہے. گلاس میں پانی پی کے رکھ دیتی. حضرت دیکھتے تھے کہ عائشہ نے کہاں سے پیا ہے، وہیں سے منہ لگا رہے ہیں. ضرورت نہیں تھی لیکن مجھے خوش کرنا مقصد ہے. تو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو سنت سمجھ کر کے. اس میں بھی انشاءاللہ نماز جیسا ثواب ملے گا. سنت پہ عمل ہو رہا ہے. حضرت مولانا حکیم عبدالحی صاحب، ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے بزرگوں میں ہیں، کراچی پاکستان. ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک ڈاکٹر صاحب اور ان کی اہلیہ ان سے اصلاحی تعلق رکھتے. انہوں نے دعوت کی حضرت کی. حضرت تشریف لے گئے تو حضرت کا معمول یہ تھا کہ خواتین سے بھی کچھ ہدایت نصیحت کی باتیں فرماتے تھے. وہ پردے میں تھیں. حضرت نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے بڑا اچھا کھانا بنایا، بڑا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. وہ یہ سن کر کے بے اختیار رو پڑی خوب. سب کو حیرت ہوئی کہ یہ رونے کی کیا بات ہے، تو خوش ہونے کی بات. پوچھا گیا کہ کیوں روئیں؟ کہنے لگی میں 20 سال سے ان ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہوں اور اسی طرح سے پکا کے کھلا رہی ہوں، آج تک ایک لفظ بھی انہوں نے کھانے کی تعریف میں نہیں کہا. کچھ ایسے ہی معاملہ ہم لوگوں کا بھی ہے. اگر ہم 2 لفظ کہہ دیں کہ بھئی آج تو تم نے بڑا شاندار پکایا، بھئی مزے آ گئے، ہوہک مچ گئی، تو اس کا دل بڑا ہو جائے گا کہ نہیں؟ یہ بھی دین ہے. یہ دین سے الگ کوئی چیز نہیں ہے. اسی طرح حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ گھر میں جب پہنچے اور کوئی چھوٹا بچہ نظر پڑے، فوراً جی چاہتا ہے اسے پیار کریں. فرماتے ہیں میں 1 منٹ پہلے سوچتا ہوں کہ حضور نے بچوں کو پیار کیا ہے، میں یہ سنت ادا کرنے جا رہا ہوں، پھر پیار کرتا ہوں. تو وہ پیار بھی کیا بن گئی؟ عبادت بن گئی کہ نہیں؟ تو ہمارا دین ایسا شاندار، بہترین، کامل، اکمل، مکمل دین ہے جو زندگی کے تمام شعبوں کو محیط ہے. جو بظاہر ہم دنیاوی کام کرتے ہیں، حقیقت میں وہ بھی دین میں شامل ہے. ایسا کمال تو کسی دین میں ہے ہی نہیں کہ دنیا میں سب کام بھی کرتے رہو، نیت اور طریقہ درست کر لو، وہی دین ہے. ورنہ تو آپ دیگر مذاہب والوں کو دیکھیے کہ جو ان کے مذہبی لوگ ہیں وہ سب چیزوں سے الگ تھلگ ہیں. سنیاسی ہیں، راہب ہیں، رشی ہیں، منی ہیں، فلاں ہیں. جنگلوں میں چلے گئے، پہاڑوں میں چلے گئے، گپھاؤں میں چلے گئے، نہ شادی کریں، نہ بیاہ کریں، نہ کاروبار کریں، مانگ تانگ کے کھاتے پیتے رہیں. کپڑے بھی نہیں پہنتے بعض تو، نعوذ باللہ. مگر ہمارا دین ہر چیز کرو، کوئی زینت منع نہیں ہے، کوئی نعمت کا استعمال کرنا منع نہیں ہے، جائز حدود ہیں، اس میں رہ کے کرو، کوئی بات نہیں. اور وہ حدود بھی ہماری فطرت کے عین مطابق ہیں کہ کہیں ہم اپنی حد سے آگے نہ نکل جائے، اس میں ہمارا ہی نقصان ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ ہدایت تو ایک ہے لیکن بہت ہی جامع ہے، اور ساری دینداری کی بنیاد اسی پر ہے کہ آدمی صحیح معنی میں متقی بن جائے.
تو اس آیت میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، صاف ستھری سچی بات کہا کرو، جھوٹ مت بولو، گالم گلوچ نہ کرو، غیبت بہتان تراشی نہ کرو، سچی بات کو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے سب کام کو ٹھیک ٹھاک کر دے گا، سب چیز صحیح ہو جائے گی۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہ بھی اللہ تعالیٰ سب معاف کر دیں گے۔ ان دو باتوں کو پابندی سے عمل میں لاؤ۔ اور پھر فرمایا خلاصے کے طور پر کہ بھئی دنیا کچھ بھی کہے کہ بھئی فلاں کا طریقہ اچھا ہے، فلاں کا طریقہ ایسا ہے ویسا ہے، کچھ نہیں، ہمارے لیے تو بس ایک بات ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ ہزار باتوں کی ایک بات کہ بھئی جو اللہ رسول کے کہنے پہ چلے کامیاب تو بس وہی ہے، اور کوئی کامیاب نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس مجلس کو بے حد قبول فرمائے۔ جو نکاح ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہر طرح کی خیر برکت مقدر فرمائے، نسلوں میں دین و ایمان قرآن کی بقا کے فیصلے فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔